बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम जो आले मोहम्मद पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बीबी गोल्ड न्यूज़ की तरफ से आज यौम वफ़ात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से ये प्रोग्राम लेकर मैं फातिमा ज़हरा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं फ़ाहर खानुम सैयदा ज़ाहिदा हुसैनी साहिबा, प्रिंसिपल जामिया करीमा अहले बैत लाहौर से। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खानुम साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, माइक आप देख लीजिएगा, सेटिंग थोड़ा सा सही हो। इसके बाद हमारे साथ दूसरी गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं फ़ाहर कुलसूम एलिया शिगरी साहिबा, जो कि LLB की स्टूडेंट हैं और साथ साथ आपका दीनी तालीम में भी आप अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MPhil कर रही हैं और साथ साथ जो है LLB की भी स्टूडेंट हैं। और हमने देखा है कि माशरे में भी यानी कि एक सोशल वर्कर के तौर पर भी आप जो है ना काम कर रही हैं और जीवी में आपका एक नुमाया शख्सियत है। तो आपको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं फ़ाहर साहिबा। जैसे कि आज यौम वफ़ात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन खातून अव्वल इस्लाम की वो खातून की जिसने सबसे पहले रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना आपने इस्लाम के लिए हमेशा खिदमत सरअंजाम। तो आज बीबी के वफ़ात के हवाले से मैं तमाम आलम इस्लाम के खिदमत में ताज़ियत पेश करूँगी। और आज का हमारा जो सेशन का उन्वान है सीरत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो सबसे पहला मैं जो है ना हमारी गेस्ट स्पीकर फ़ाहर कुलसूम एलिया साहिबा से सवाल करूँगी कि जैसे कि आपका जो ताल्लुक़ है वो सोशल वर्क से भी है और साथ साथ आपका जो है ना दोनों जो है ना चीज़ों में आप काम कर रही हैं। तो आपका जो है ना उस नौयत का एक सवाल तैयार किया है कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक रोल मॉडल है, मतलब नमूना है हम सब के लिए, जो कि कहा जा सकता है बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस जो है एक ऐसी खातून है कि जो 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 है ना जिनकी बेटी जन्नत के जो है ना तमाम ख़वातीन के सरदार हैं, उनकी आप वालिदा हैं। तो उनकी जो है ना एक फॉलो जो है इस्लाम में जिस तरीके से होना चाहिए था, या कह लें कि आज के दौर में जिस तरीके से बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को फॉलो करना चाहिए था, उस तरीके से मुझे मतलब दिखता नहीं है कि हमारे माशरे में बीबी को एज अ रोल मॉडल या जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए था उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। तो इस फॉलो नहीं होने की बेसिक क्या वजह आप बयान करेंगी? जी फारुक सुमेलिया साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अजीम बीबी की वफ़ात पर तमाम आलम इस्लाम को ताज़ियत पेश करती हूँ। हज़रत खदीजतुल कुबरा एक ऐसी अजीम खातून है, बड़ी अफसोस की बात है कि इसके ऊपर आज हमारे जहनों में ये सवाल आ रही है कि लोग फॉलो अप क्यों नहीं कर रही है कि हज़रत खदीजा को। ये कहना ही मैं कहती हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, बल्कि हर हिस्से में आपको हज़रत खदीजा की जो उसवा है उस पर अमल करते हुए दिखना चाहिए था। खैर, जहाँ तक आपका सवाल है, हज़रत खदीजा की ज़िंदगी के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो एक ऐसी अजीम खातून थी और जिसके
یعنی میں نے جتنا حضرت خدیجہ کے حوالے سے اسٹڈی کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں جو چیلنجز سے فیس کیا ہے، جو اسٹرگل کیا ہے، جو اس کا رول ہے، وہ آج کے 2024 کی خواتین سے کافی مماثلت رکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے چیلنجز فیس کیا ہے اس جہالت والی عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں اپنے گھر میں علمی مجالس رکھا کرتے تھے، علمی محافل کیا کرتے تھے. اس دور میں وہ ایک بزنس وومن تھی. جس طرح جو اسٹرگل اور جس چیلنجز سے انہوں نے فیس کیا ہے، آج کے تقریباً میں زیادہ تر ان سے مماثلت مطلب میں لے لیتی ہوں. جو چیلنجز آج 2024 میں آپ اور میرے ساتھ ہے، وہ چیلنجز اس بی بی نے اس دور میں فیس کر چکے ہیں. بڑی افسوس کی بات سیرت کو کہ جو افکار کو، زندگی کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، اس طرح سے ہم تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے آج ہم جا کے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں جا کر ہم پوچھے کہ بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت کب ہے، عادت کب ہوئی، اس کے بارے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیات کیا تھی. میرے خیال سے کم و بیش اسٹوڈنٹ ہمارے ایسے طالب ہوں علم گے لا علم ہے اس جن چیز سے، بے شک ایسے ہی بات ہے، لا علم ہے. اس کی دو وجوہات، یعنی وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں دو چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے جی جی ضرور. جو چیز ہے جو کہ آج کی جو خاتون ہے کہ وہ فالو کیوں نہیں کر رہی ہے، پہلا وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارا کریکولم ہے، وہاں پر نہ ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، ذکر نہیں ہے. اس کی زندگی کے حوالے سے ڈیٹیل سے بیان کتابوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس جس طرح مطلب ایک انٹرسٹنگ کر کے بیان کی جاتی ہے. باقی مضامین کو ناولس ہی آپ لے لے، کتنا انٹرسٹنگ کر کے اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی شوق اٹریکٹیو سے طریقے پڑھتے سے ان کو، یعنی کہ ان کو بنایا گیا ہے، اس طریقے سے پیش جی کیا گیا ہے. آئے گئے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس طرح سے کام نہیں کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے کبھی کہیں گورنمنٹ نے بڑے لیول پر کہیں سیمینار کی ہو، اس کی زندگی کے حوالے سے بڑے لیول پر کہیں پر آپ نے کوئی جشن کی ہو، اس کی زندگی کے حوالے سے کوئی آپ نے مضمون نویسی کا کوئی پروگرام رکھا ہو، کوئی ایسے کمپٹیشن رکھی ہو کہ جس سے بچے انٹرسٹ لے کر اس چیز کو پڑھیں، یعنی اس خاص چیز کو. صاحبہ آپ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ مطلب کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی بے ہیں آپ. شک ہماری تعلیمی نظام میں، ہمارے کریکولم میں اس طرح سے حضرت خدیجہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے. تو آج کی دور کی مطلب ہمارے شامل ہی نہیں کیا گیا ہے، یا پھر مطلب نظر آتی ہے ہماری کریکولم میں؟ وہ نہ، میری مطلب ہے کہ نہ ہونے کا وجہ ہمارے تعلیمی نظام ہے. سب سے پہلا فال. دوسرا فال ہمارے میں انتہائی معذرت کے ساتھ، بے شک ہماری جو نہیں تھے، لیکن ہمارے علماء کرام کو ہمارے مدارس میں اس طرح سے وہ لوگ ایسے پروگرام کرنا چاہیے، یعنی پورے مطلب ملکی لیول پر کرنا چاہیے، مقابلہ رکھنا چاہیے. جتنا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں، اس پر رکھنا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں رکھے گئے، جس کی وجہ سے آج حضرت خدیجہ جو ایک رول ماڈل ہے وہ ہم نے اپنے یعنی کہ زندگی ہمارے میں. علماء کرام جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو کردار ہے، جو سیرت ہے، اس کو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے بیان نہیں کر رہے ہیں، جس وجہ سے جو ہے نا فالو نہیں ہو رہا. یہ کہنا چاہ رہی ہے آپ؟ بیان نہیں کیا، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. آپ خود دیکھیں نا، ایز اے ایک بزنس وومن آج کون نہیں چاہتے ہے کہ وہ بزنس نہ کرے. ہر کسی کا مطلب جی یہ ہے وہ تو کہ وہ ایسا ہے جابس کہ آج کل جو ہے چاہے وہ دینی لائن میں ہو یا تو دنیاوی تعلیم طرف حاصل کر رہی ہوں، خواتین بھی بزنس میں بہت آگے ہیں. آواز نہیں آ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. رہی. بارے میں جب بات کی جاتی ہے
عورت کو بزنس کرنا چاہیے اس طرح سے تو پھر سوئیں تھی معذرت چاہیے کا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے حضرت خدیجہ کی پاپولرٹی ہے، حضرت خدیجہ کی جو پاپولرٹی ہے اس زمانے میں کئی القاب مل چکے ہیں، جس میں سے ایک مشہور القاب ہے ام مسلح کے نام سے، یعنی غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کی ماں ہے۔ آج اگر کوئی ویلفیئر یا سوشل پر تھوڑا سا کام کیا جائے تو ہم اس کو کتنا آگے اٹھاتے ہیں، میں اگر کسی نے اس طرح سے کام کیا تو اس کو ہم ایز اے اپنے مثال میں ہم یوز جاتا ہے، مثالیں ہم لیا۔ کبھی آپ کو دیکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی اس القاب کو کے بارے میں ہم تک پہنچائے ہو؟ بینگ پروفیشنل لائف میں، ایک پروفیشنل لائف میں حضرت خدیجہ کا جو القاب میں سے ایک القاب ملا تھا سیدۃ النساء القریش، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار قرار پائی تھی۔ سردار کیا صحیح بات ہے، لیڈرشپ کوالٹی تھی حضرت خدیجہ میں، کیا اس کو بیان کرتی ہیں ہم؟ نہیں ہے۔ دیکھیں انجیل میں حضرت خدیجہ کو لقب تھا مبارکہ کے نام سے، یعنی برکت والی خاتون کے نام سے، کیا ہم اس کو بیان کرتے ہیں؟ یعنی ہم اس دور میں اگر دیکھا جائے تو میں اس دور سے ریلیٹڈ اکثر میں اس طرح کرتی ہوں حضرت خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے اسٹڈی کرنے کے بعد، یعنی آج کل کیا ملتے ہیں؟ ایوارڈ ملتے ہیں، اس نے فلان وہ کام کیا، فلان میں اس کو شیلڈ مل گئے، اس کو ایوارڈ ملے، انٹرنیشنل لیول پر فلان یہ ملے، فلان وہ ملے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ایوارڈ جیتے تھے، اس طرح سے بیان کرے تو کیوں حضرت خدیجہ کی زندگی کو اس طرح سے بیان نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے ہم نے ہماری زندگی میں یا ہم اس طرح فالو اپ نہیں کر پا رہے تھے؟ یعنی بڑے یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جو خواتین کا عالمی صاحبہ، جی جی میرا آپ کو یہاں سے ایک سوال ہے کہ خاص صاحبہ جو خواتین کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، جیسے ریسنٹلی گزر چکی ہیں کہ 8 مارچ کو جو خواتین کا دن ہے، تو میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھی ہیں خواتین کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو مختلف جو خواتین ہیں جو کہ مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری چیزوں انوالو ہوتی ہے، جیسے اس میں انٹرپرینورشپ مطلب ایک عام ہوتی ہے کہ جو خواتین کاروباری مائنڈ سے ہوتے ہیں یا وہ کاروبار میں آگے ہوں، یعنی کہ وہ اپنا گھر چلا رہے ہوں، تو ان خواتین کو اسپیشلی دعوت کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا نوٹ کیے کہ ایسے پروگرامات میں خواتین کے عالمی دن میں جو کہ تمام جو ہے نا عالم اسلام کے خواتین کے سردار کی ماں ہے، تو کیا اس طریقے سے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر آپ نے سنا ہے ایسے پروگرامات میں کہیں؟ یہی بات ہی کہ کہہ رہے ہوں، اگر کسی بیماری میں کوئی خاتون نے اچھی بات ہے ویلفیئر کسی انسانیت کے لیے کام کیا ہے تو پھر آج اس کی مثالیں ہم لی جاتی ہے۔ کیوں نے کو ام مسلح کا لقب ملا تھا؟ کیا غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کی ماں کا لقب ملا تھا؟ اس زمانے میں اگر ہم دیکھا جائے تو بڑے انٹرنیشنل لیول پر ایوارڈ جیتے تھے کہ وہ غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے خاتون تھی۔ اس کو کیوں شامل ہم نے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب مال و دولت سے نوازا، پھر اس کے بعد خدا نے ان جو ایک سخاوت بی بی سلام اللہ علیہا کی زار اقدس میں پائی جاتی ہیں کہ جن جو سخاوت تمام آئمہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں سے آئی ہے وہ سخاوت، کہ کتنا سخی تھی کہ ان کے مال جو ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ غریبوں میں مسکینوں میں جیسے کہ بانٹی کیوں نسل چلی ہے، بی بی کی سخاوت اس کی نسلوں تک پہنچے۔ جس امام کو بھی آپ دیکھا جائے کہ نسل امام زین العابدین نے بڑے فخر کے ساتھ کہے ہیں کہ جب دربار شام میں خطبہ دے رہے، دربار شام اس خطبے میں کہا کہ انا ابن خدیجۃ العذرا، یعنی فخر کے ساتھ کہا کہ میں حضرت خدیجہ عالیہ کی نسب سے ہوں۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کا میں 3 چیزیں آپ کو بیان کی ہے کہ اگر اس دور میں اگر دیکھا ایز اے بزنس وومن کیوں ہماری زندگی میں اس چیز کو شامل نہیں کر رہی۔ دوسرا، حضرت خدیجہ کی پاپولیرٹی جو ہے، خدیجہ کو جو فیمس ہوا ہے، جو مشہوری ملے، جو شہرت ملے، وہ کس وجہ سے ملے تھی؟ اس کے پاس مال و دولت تھے؟ نہیں، اس کی مال و دولت سے زیادہ اس کی دینداری، اس کی دیانتداری، اس کی ایمانداری اور اس کے غریبوں کی مدد سے ملے۔ اسلام کے اوپر قربانی کی وجہ سے۔ خاص بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اس ٹائم پہ اسلام قبول نہیں کیا تھا،
उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम वसल्लम का साथ दिया। ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है बीबी के लिए। बेशक, बस वक्त की इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए 2 जुमलों को आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहती हूँ कि पहला यही है कि हमारे करिकुलम में इस तरह से शामिल नहीं है। दूसरा हमारे जिस अगर वहाँ वजह पे से काम की जिम्मेदारी थी कि हम इस चीज़ को पूरा मेगा लेवल पर इस चीज़ को लेके जाए, ताकि किसी मगरिब की मिसाल लेने के बजाय किसी मगरिब की खातून को या किसी ऐसे खातून को हमारी जो आने वाले नस्लें हैं वो अपने रोल मॉडल कहने के बजाय हजरत खदीजा को अपने रोल मॉडल बनाए, अपने आंखों का तारा। तो इस पर जिम्मेदारी यही है कि हम हजरत खदीजा की जो सीरत है, किरदार है, उसका जो वर्क है, उस चीज़ को इस अंदाज पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके आने की ज़रूरत है। बेशक गवर्नमेंट ने नहीं किया तो नहीं किया, वो लेकिन हमारे ऊपर ये फ़र्ज है कि हम इसके ऊपर काम करें, मुख्तलिफ अंदाज से काम करें और पूरे बेशक काम हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी काम नहीं हुए, कि रिसेंटली हम किसी रिसाले में या इस तरह से भी हमने खुद ही काम किए थे उस पर, लेकिन उस तरह से काम नहीं हुए कि जिस तरह काम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं यानी हम अपना ठीक है अदा करना चाहिए हमारे आने वाली नस्लों में। कि मतलब बात कोई हजरत खदीजा के बारे में कहा तरफ आपसे जाए जी जी कि क्या ऐसी सिफात थी, क्या ऐसे किरदार थी कि जिसके हम आज दिन मनाएं, पता ना हो। हमारे नस्लों तक पहुंचाना, यानी एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि उसकी औलाद की तरबियत होती है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने नस्लों तक हज़रत खदीजा की वाकई में जो एक किरदार है, जो एक उस वक़्त की जो स्ट्रगल है, उस वक़्त की जो चैलेंजेस से फेस किया है, जिस चीज़ों वर्क किए हैं, उन चीज़ों को हमारे नस्लों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फर्ज साहिबा, क्योंकि वक्त जो है ना दामन में गुंजाइश बहुत कम है, जिस वजह से मैं आपसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इसको समराइज आपने किया है। ये 2 चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया है। तो एक तो कि हमारा करिकुलम में जो है ना या एजुकेशन सिस्टम में जो है ना ये चीज़ उस तरीके से नहीं रखा गया, और दूसरा चीज़ हमारे उलमाए किराम ने इस तरीके को इतना उस अंदाज से जो है इफेक्टिव वे में लोगों तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से बीबी फजल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को उस तरीके से फॉलो अप नहीं किया जा रहा आज के दौर में। और इसकी जगह पर जो है ना मगरिबी जो खवातीन है या ऐसी जो औरतें हैं, उनको जो है ना मतलब आगे किया जा रहा है, या उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको रोल मॉडल के तौर पर लिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगी फहर खानम सैयदा जाहिदा हुसैनी साहिबा की जानिब कि आपसे मेरा पहला सवाल है कि हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्लाम से पहले की सॉरी, सवाल को दोहराइए, आपकी आवाज। हेलो। खानम साहिबा, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी, क्लियर नहीं आ रही, अपना क्वेश्चन जी दोहराइए। खानम साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो जिंदगी है इस्लाम से पहले की, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। क्या जिससे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रिसालत से पहले भी आपको सादिक और अमीन का लक़ब जो है ना के नाम से आप जाने जाते थे, तो क्या हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्लाम से पहले की जिंदगी कैसी थी?
इस तरह थोड़ा रोशनी डालिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़ौजा खैर खल्क़िल्लाह, अंबिया, अस्सलामु अलैका या उम्मु फातिमत ज़हरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम से पहले आप जानती हैं कि इस दुनिया में औरत का क्या मकाम था। यहाँ तक कि तारीख ने हमें बताया कि जब बच्ची पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जिंदा दरगोर किया जाता था। और एक खातून को या अगर एक सुर्ख रंग का ऊंट अगर खरीदना हो तो 100 खवातीन को कुर्बान करके एक सुर्ख रंग का ऊंट खरीदा जाता था। उस दौर में सुर्ख ऊंट जो है वो बहुत ज्यादा कीमती शुमार होता था। उस दौर में भी जनाबे खदीजतुल कुबरा को ताहिरा का लक़ब मिला था। जब हर तरफ बुत परस्ती थी, जब हर तरफ बेहयाई थी, जब हर तरफ फहाशी थी, जब हर तरफ बेदीनी थी, और जब हर तरफ जुल्म सितम था, जाहिलियत थी और जाहिलियत के अंधेरों में लोग डूबे हुए थे, उस वक्त भी जनाब खदीजतुल कुबरा खुदा परस्त थी, मुवाहिदा थी। इस वजह से जनाब खदीजतुल कुबरा को ताहिरा का लक़ब मिला। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा उस दौर की बेहतरीन बिजनेस वुमेन थी, कारोबारी शख्सियत थी, और जितना बेहतरीन कारोबार जनाब खदीजतुल कुबरा किया करती थी, उस दौर के मर्द भी ऐसा कारोबार नहीं कर सकते थे। और इस्लाम से पहले भी जब एक मर्तबा जनाब खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर खुदा से, अभी पर नहीं जानते थे कि पैगंबर है, अभी मबूस में रिसालत नहीं हुए थे, लेकिन उनकी सदाकत और उनका अमीन होना इतना मशहूर था कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना माल तिजारत दे के पैगंबर खुदा को शाम भेजा था। और खुद जनाब खदीजतुल कुबरा का गुलाम जिसका नाम मैसरा था, वो जनाब पैगंबर खुदा के साथ जनाब खदीजतुल कुबरा का माल तिजारत लेकर शाम गया था। और जितना मुनाफा उस दौर में हुआ, इससे पहले कभी मुनाफा इतना जनाब खदीजा को अपने कारोबार से नहीं हुआ जो पैगंबर खुदा के साथ जाने की वजह से हुआ या उनके माल तिजारत ले जाने की वजह से हुआ। इसीलिए जब वापस आए उस तिजारती सफर से और बहुत ज्यादा मुनाफा पाया, और मैसरा ने भी बहुत ज्यादा रसूल खुदा की तारीफ बयान की, और सादिक और अमीन तो शुरू से ही मशहूर थे, तो फिर जनाब खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर खुदा को खास्तगारी यानी रिश्ता भेजा कि मैं आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। देखें, एक यतीम, रसूल खुदा की तो विलादत ही जब हुई तब वो यतीम थे, जाहिरी मालो दौलत उनके पास नहीं था, जाहिरी कोई मकाम बज़ाहिर उन लोगों की नजर में नहीं था, लेकिन उनकी सदाकत को देखते हुए, उनकी सच्चाई को देखते हुए, उनकी दयानतदारी को देखते हुए जनाब खदीजतुल कुबरा ने शादी का पैगाम जो है वो रसूल खुदा को भेजा था। और रसूल खुदा से एक जो पैगाम जो जनाब खदीजा ने भेजा रिश्ते के सिलसिले में, कहा कि 4 सिफात आपके अंदर ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं आपको अपनी हमसरी के लिए इंतखाब करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज जो जनाब खदीजा ने बयान की वो ये थी, ले कराबतिक, आपके साथ जो मेरी कराबत है, जो रिश्तेदारी है, क्योंकि 4-5 नस्लें अगर पीछे चले जाएं तो जनाब खदीजा और रसूल खुदा के जद कसी बिन किलाब दोनों के जद हैं, लिहाजा पीछे से इनकी रिश्तेदारी भी थी। इस वजह से जनाब खदीजा ने कहा कि ले कराबतिक, मैं ये शादी आपसे एक तो कराबत की वजह से करना चाहती हूँ, दूसरा जो है ले अमानतिक, आपकी अमानतदारी की वजह से। आप देखिए
کہ جب رسول خدا نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی جانب ہجرت کی تو مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور مولا علی سے کہا یا علی جتنی بھی امانتیں میرے پاس اس وقت لوگوں کی موجود ہیں وہ سب ان کے مالکوں تک ان کے صاحبان تک پہنچا کر پھر آپ مدینہ ہجرت کریں. اس حد تک رسول خدا امین مشہور تھے کہ اگرچہ ان کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ان کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، ان کو ساحر کہا جاتا تھا، ان کو مجنوں کہا جاتا تھا، پھر بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ، بت پرست لوگ اپنی امانتوں کو لا کر رسول خدا کے پاس رکھوایا کرتے تھے. اس وجہ سے مولا علی پیغمبر خدا کے بستر پر سوئے اور پھر وہ ساری امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر پھر مولا علی نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. لہٰذا جناب خدیجہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے، لقرابتک، آپ کی قرابت کی وجہ سے، آپ کسی کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے، لامانتک، اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور تیسری چیز جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی وہ فرمایا لصدق حدیثک، آپ کی سچائی کی وجہ سے، صدق حدیث کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ اگر تمام برائیوں کو ہم ایک گھر میں جمع کر دیں اور اس کے دروازے کو ہم تالا لگا دیں تو اس تالے کی چابی جھوٹ ہوگی. یعنی تمام تر شرور و آفات و جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کی جڑ جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. لہٰذا صداقت جیسی صفت، سچائی جیسی صفت آپ کے اندر موجود ہے، لہٰذا میں نے آپ کو اپنی ہمسری کے لیے منتخب کیا ہے. لامانتک، لقرابتک، لصدق حدیثک. اور آخری چیز جو جناب خدیجہ نے نبی مکرم اسلام کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بیان کی، وہ کہا لحسن خلقک، آپ کے حسن خلق کی وجہ سے. وہ حسن خلق جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر، اے رسول، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. وہ خلق عظیم جس کے لیے قرآن کہتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب، اے پیغمبر، اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ کی عادتیں فرض کریں کہ اخلاق اچھا نہ ہوتا، اگر آپ سخت گیر ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ، تو پھر یہ سارے لوگ آپ کے اطراف سے بکھر جاتے. آپ دیکھیں 23 سال کے عرصے میں نبی مکرم اسلام نے اس دین کو پھیلایا ہے. جب غار ہرا سے اترے تھے صرف مولا علی تھے اور جناب خدیجہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو نبی مکرم پہ اسلام ایمان لائے. اس کے بعد چند گنے چنے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے کوڑا کرکٹ پھینکا. تو مکہ میں جو 13 سالہ زندگی تھی اسلام کی، بہت کم لوگ رسول خدا پر ایمان لائے. لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو پھر بہت سے لوگ، خود مدینہ والوں نے رسول خدا کو دعوت دے کر بلایا. اسی لیے خدا نے کہا کہ اگر آپ کا یہ اچھا اخلاق نہ ہوتا، 23 سال کے عرصے میں آپ اسلام کو اس طرح سے دنیا میں پھیلانے کے میں کامیاب نہ ہوتے. آپ کا بہترین حسن خلق تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی جانب مجذوب ہوئے اور جوق در جوق، گروہ در گروہ لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا. لہٰذا یہ 4 صفات ایسی ہیں جن کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود بیان کیا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اور پھر جناب خدیجہ کی شادی جو ہے وہ رسول خدا سے ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اس وقت جناب خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق 25 سال تھی. رسول خدا کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی. اور یہ کائنات کا بہترین جوڑا ہے جن کو خدا نے فاطمۃ الزہرا جیسی سیدۃ النساء العالمین جیسی بیٹی سے نوازا ہے. جی ویسے کیسے ہے خانم صاحبہ، یعنی کہ اسلام کے آمد سے پہلے بھی حضرت فضل کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے نا طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی، اور جو ہے نا آپ نے اس سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا مدد کیا.
تو آپ مجھے یہ ذرا بتائیں گے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے نا نے جو یعنی شادی کے بعد اسلام کے لیے، کیونکہ آپ جو ہے نا خاتون اول تھی کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. مردوں میں تو حضرت علی علیہ السلام تھے، اور خواتین میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. تو آپ کی جو ہے نا قربانیاں، مطلب جسے ہم تھوڑا سا کم وقت میں آپ تھوڑا سا اس کو بتانے کی کوشش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ کی جو قربانیاں کیا ہیں. مطلب جیسے کہ آپ نے جو ہے نا مال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمائی کہ اس سے پہلے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے یعنی شادی سے پہلے بھی آپ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کیے، آپ کے امانت کے طور پر آپ کو دے دیے. تو بعد میں جو آپ نے قربانیاں دیے ہیں تو اس میں سر فہرست جو قربانیاں ہیں تو وہ آپ بہت مختصراً آپ بیان کریں. نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. خود نبی مکرم اسلام کی بہت پیاری حدیث ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہ نبی فرماتے ہیں خدیجہ تو اینا مثل خدیجہ، خدیجہ کہاں ہے مثل خدیجہ، یعنی کوئی مثل خدیجہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صدقتنی ہین کذبن الناس، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. وآزرتنی علی دین اللہ، اور خدیجہ نے دین الہی کی ترویج کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. وَأَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے اپنے مال کے ذریعے. وہ حجاز کی مشہور ترین کاروباری خاتون کہ جن کے دروازے پر سینکڑوں کی تعداد میں سائل قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے مانگنے کے لیے، اور جو بے نیازی سے سب کو عطا کر دیتی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس دور میں یہ 3 منزلہ مکانات بنانے کا رواج نہیں تھا، صرف جناب خدیجہ کا گھر تھا جو 3 منزلہ تھا. اس زمانے میں سب سے مہنگا جو کپڑا تھا، اور خواتین جو ہیں حتیٰ کہ ایک کرتے کے لیے ترسا کرتی تھی کہ ہم اس کپڑے کا ایک کرتا بنا کر پہن لیں، وہ انڈین سلک یا ہندی ابریشم کا کپڑا تھا جو بہت مہنگا تصور کیا جاتا تھا اس دور میں. اس کپڑے کے پردے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر لگے ہوئے تھے، یعنی اتنی مالدار خاتون تھی. لیکن جب اسلام قبول کیا، جب غار حرا میں نبی مکرم اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی مکرم اسلام سے جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیں، تو نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھنا جانتا. جناب جبرائیل نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، کہا اقرا آپ پڑھیے. تو اس وقت نبی مکرم اسلام نے پڑھا، اور پھر نبوت، باقاعدہ نبوت جو ہے وہ رسول خدا کو ملی. جب رسول خدا غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو تاریخ کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر خدا کو سجدہ کر رہا تھا، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، ساری چیزیں نبی مکرم اسلام کے سامنے جھک رہی تھیں. جب نبی گھر تشریف لائے تو پورا گھر نور نبوت سے روشن ہو گیا. تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کا نور ہے؟ تو نبی نے فرمایا نور نبوت ہے. تو جناب خدیجہ نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. خدیجہ نے کہا کہ میں پہلے سے جانتی تھی کہ خدا نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے. میں نے اس نور نبوت کو آپ کے چہرے پر دیکھ لیا تھا. وہ ساری خصوصیات جو آخری نبی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب میں نے آپ کے اندر ان صفات کو پا لیا تھا. جس طرح سے انجیل میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، پیغمبر خدا کا ذکر ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا سب کچھ قربان کر دیا، سارا مال، کتنے سو اونٹ تھے، کتنا مال تھا، کتنے ہیرے جواہرات تھے، سب راہ اسلام میں قربان کیا. اور شعب ابی طالب میں ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ایک کھجور ملتی تھی اور کہا جاتا تھا 2 افراد آپس میں تقسیم کریں. تو
मुसलमान आपस में ये फैसला कर लेते थे कि एक दिन खजूर मैं खाऊंगा, गुठली तुम चूसोगे, दूसरे दिन खजूर तुम खाओगे, गुठली मैं चूसूंगा। यहाँ तक के खसो खाशाब को पीस कर उसको खाया जाता था, घास फूस से पेट भरा जाता था। यानी बीबी जो कि मलिकतुल अरब थी, जो कि मलिकतुल बतहा का लक़ब जिस बीबी को मिला, उसने ऐसा सारा कुछ अपना दीन इस्लाम पर कुर्बान किया कि आखिर वक्त में जनाब खदीजतुल कुबरा के पास पहनने के लिए कफन भी मौजूद नहीं था। इस हद तक बीबी की कुर्बानियां हैं। इसीलिए पैगंबर खुदा जब भी जनाब खदीजतुल कुबरा को याद करते थे यही फरमाते थे, इतने एहसानात हैं खदीजतुल कुबरा के मेरे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, कि उन एहसानात के बोझ तले हम सर उठाने के काबिल नहीं है जनाबे खदीजतुल कुबरा के सामने। और इतनी मोहब्बत करते थे रसूल खुदा जनाब खदीजा से कि रिवायत में है कि अगर कोई काम करना होता था रसूल खुदा जनाब खदीजा से मशवरा किया करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा तशरीफ लाती थी रसूल खुदा उनका एहतराम किया करते थे, जिस तरह नबी मुकर्रम इस्लाम जनाब ज़हरा का एहतराम किया करते थे। काम इलैहा रसूलुल्लाह, जब जनाब ज़हरा तशरीफ लाती थी पैगंबर खुदा पूरे कद व कामत के साथ अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। इसी तरह जनाब खदीजा का भी बहुत ज्यादा एहतराम किया करते थे। यहाँ तक के रहलत जनाब खदीजा के बाद भी जब बाकी अजवाज बिलखुसूस एक खास जोजा जब रसूल खुदा से शिकायत करती थी कि खदीजतुल कुबरा की दुनिया से जाने के बाद भी आप मुसलसल उन्हीं का जिक्र करते हैं, तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा ने जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में कहा, ये मेरी वो जोजा है जिसके बतन से खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। आप अंदाजा लगाइए कि रसूल खुदा की 9 या 11 अजवाज थी, बाज रिवायात के मुताबिक 9 और बाद के मुताबिक 11 थी, लेकिन किसी से औलाद नहीं हुई। सिर्फ जनाब खदीजतुल कुबरा से औलाद हुई। और जनाब खदीजतुल कुबरा को खुदा ने बेटा भी अता किया जिनका नाम कासिम था, लेकिन वो कमसिनी में उनका इंतकाल हो गया। और जनाब फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी की माँ होने का शरफ जनाब खदीजतुल कुबरा को मिला। जैसे अभी खाहर बयान कर रही थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी दरबार यजीद में इस बात पे फख्र किया कि मेरी नानी खदीजतुल कुबरा है। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं, तमाम इमामों ने, यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से चले, मक्का आए, मक्का से फिर कूफा की जानिब आ रहे थे तो करबला में रास्ता रोक लिया गया था। जगह जगह अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने खुतबे दिए और जब भी खुतबा देते थे खुतबे के आगाज में अपना तारुफ कराते थे कि मैं कौन हूँ, अनब्नु रसूलिल्लाह, अनब्नु रसूलिल्लाह, मैं रसूल खुदा का बेटा हूँ। अनब्नु खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। अनब्नु फातिमत ज़हरा, मैं फातिमत ज़हरा का बेटा हूँ। तो हर मासूम इमाम ने इस बात पे फख्र किया है कि हम खदीजतुल कुबरा के बेटे हैं। लिहाजा जनाब खदीजतुल कुबरा की कुर्बानियां जो इस्लाम के लिए हैं वो नाकाबिल फरामोश है। और जितना एहसान जनाब खदीजा का इस्लाम पर है यकीनन हम उस एहसानात का बदला चुका नहीं सकते। जिस तरह आप सूरह रहमान जब पढ़ते हैं, सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है और रिवायत में है कि अगर आप दुनिया में बैठ के जन्नत की नेमतों को देखना चाहते हैं तो सूरह रहमान पढ़िए, इसलिए कि सूरह रहमान में मुसलसल अल्लाह जन्नत की नेमतों का जिक्र कर रहा है। उस सूरह रहमान में एक आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हुआ करता है? परवरदिगार आलम ने जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजतुल कुबरा को ये तौफीक इनायत फरमाई कि एक को मोहसिन इस्लाम और एक को मोहसिन इस्लाम बनाया। जनाब अबू तालिब मोहसिन इस्लाम है और जनाब खदीजतुल कुबरा मोहसिन इस्लाम है, जिन्होंने अपना सारा कुछ इस्लाम की खातिर कुर्बान किया। तो खुदा ने कहा कि तुम्हारे कुदरत, तुम्हारे इख्तियारात महदूद होने के बावजूद तुमने अपना सारा कुछ मेरे दीन के लिए कुर्बान किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, लिहाजा इनाम के तौर पर परवरदिगार आलम ने मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब को अली जैसा बेटा और मोहसिन इस्लाम जनाब खदीजतुल कुबरा को फातिमत ज़हरा जैसी बेटी से नवाजा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान।
شکریہ. جی خانم صاحبہ، اب خواتین کے حوالے سے کیونکہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہر اینگل سے مطلب ایک نمونۂ عمل ہے، تو کیا آج کی جو خواتین ہیں اس کے لیے آپ کیا درس دینا چاہیں گے؟ کیا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو موازنہ کر کے کہ آج جو ہے نا ہم کیسے اسلام کی مدد کر سکتے ہیں آج کی عورت؟ سوال کو دہرائیے پلیز. تو سوال میرا یہ تھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو جو ہے نا آپ ریلیٹ کر گئے کہ آج کی جو خواتین ہیں تو ان کو جو ہے نا ہم آج کی جو اور خواتین ہیں وہ کیسے اسلام کی مدد کریں؟ کیا جو ہے نا ان کو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو فالو کرتے ہوئے کہ کیا ان کے ہمارے اوپر فرائض بنتی ہیں کہ ہم کیسے اسلام کے لیے مدد کریں؟ وقت تھوڑا سا کم ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو اسی میں آپ تھوڑا سا ٹاپک کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا. آواز اتنی کلیئر تو نہیں آئی مجھے، صحیح سوال کی آپ کی سمجھ نہیں آئی. بہرحال میں جو جتنا سمجھ میں آیا ہے میں جواب دیتی ہوں کہ خواتین کو کس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا الگو اور اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانا چاہیے. دیکھیں خواتین چاہے کسی بھی دور میں ہوں، چاہے وہ اسلام سے قبل ہوں یا اسلام کے بعد ہوں، چاہے اسلام کے شروع میں ہوں یا آج کی خواتین ہوں، اللہ نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے. اتنا بلند مقام دیا ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں تلے. باپ کا بھی مقام بہت بلند ہے، باپ کا مقام مرتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن وہ مقام نہیں جو ایک ماں کا مقام ہے. ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم نے عورت کو بنایا اس طرح سے ہے، اس کے اندر خیر اور نیکی کے جذبے کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ماں سراپا مہربانی ہے، اور بچے کی تربیت کرنے کے لیے یقیناً مہربانی، عطوفت، محبت یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں. جب ایک انسان کسی خاتون کی گود میں اتارا جاتا ہے تو وہ صرف ایک انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت کو اجاگر کرنا یہ ماں کا کام ہوتا ہے اور وہ تربیت کے ذریعے ہوتا ہے. لہٰذا آج کی خواتین جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے. ایک بہترین بیوی مشکل سے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا کیسے ساتھ دینا چاہیے یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہمیں بتاتی. اسلام کی خاطر قربانی کیسے دینی چاہیے یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں بتایا. بچے کی بہترین تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ بیٹی سیدۃ النساء العالمین بن جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ جناب زہرا کا مقام کتنا بلند ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس سیدۃ النساء العالمین کی والدہ ہیں، ان کے بطن سے سیدۃ النساء العالمین کی ولادت ہوئی ہے. لہٰذا خواتین چاہے اس دور کی ہوں یا اس دور کی، اسلام نے ایک بہترین الگو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے طور پہ، جناب زہرا کی شکل میں، جناب زینب کبریٰ کی شکل میں اور باقی بیویوں کی شکل میں نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے. اور آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، تاریخ انسانیت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی مرد کسی جہاد میں کامیاب ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو خود اپنی والدہ کی وجہ سے، یا جناب آسیہ جو زوجۃ فرعون تھی اور جنہوں نے جناب موسیٰ کو پالا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اس مقام و منزلت تک پہنچے ہیں تو اپنی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی وجہ سے. رسول خدا اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے. اسی طرح جناب زہرا نے بھی مدافع یہ ولایت بن کر مولا علی کی کس طرح سے مدد کی، کس طرح سے نصرت کی اور کس طرح سے مولا علی کا دفاع کیا، مولا علی کی ولایت کا دفاع کیا. اسی طرح سے جناب زینب کبریٰ نے شریکت الحسین بن کر
کربلا کے میدان میں کس طرح سے امام اپنا حسین علیہ کردار السلام کا ادا ساتھ کیا دیا، ہے. یہ بی بی عامر بتاتی ہیں. جی زیادہ لمبا نہ ہو جائے، کافی ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. یہاں سے ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے نتیجے کے ساتھ کہ آل اوور میں سمری کرنا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس جو ہے خاتون اول کے حوالے سے اور ام المؤمنین کا جو ہے لقب ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو طاہرہ کا لقب اسلام قبول نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے یہ لقب ملی. تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے، ایک عظیم ہستی ہے. لیکن اس کے باوجود انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج کے دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جا رہا. اور قسم ایریا نے اس پر جو ہے روشنی ڈالی کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں اس طریقے سے یعنی کہ بیبی سلام اللہ علیہا کو ایک مشق میں جو ہے نا ختم کر دیا، ایک چیپٹر میں کلوز کر لیا کہ اس کو جس طریقے سے بیان ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے بیان نہیں ہوا. اور دوسرا ہمارے علماء کرام نے بھی اس طریقے سے نہیں پہنچایا، اس وے میں جس طریقے سے پہنچانا چاہیے تھا. یعنی کہ جو خواتین کا جو دن منائے جاتے ہیں یا مختلف جو وہاں ایونٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پر آج کے دور میں جو خواتین جو بزنس میں اپنا رول ادا کرتی ہیں یا زندگی کے دوسرے کاموں میں اپنا بہترین رول ادا کرتی ہیں، تو ان سب کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو بی بی کے ساتھ بھی اس دور میں ایوارڈ جو ہے نا آپ کو ملی ہے، تو آج بھی یہ تمام چیزیں ان کو کریڈٹ جانی چاہیے. تو ان کا جو ہے اس طریقے سے نام نہیں آ رہا. اور آپ کی جو ذات تھی، ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام سے پہلے بھی سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور آخر تک آپ نے جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ نے جو ہے نا کام کیا اور مدد کی اسلام کے لیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کی یہاں تک فرمایا کہ میں جو ہے نا حضرت الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے احسانات کبھی نہیں چکا سکتا. لہٰذا ناظرین میں آپ تمام سے یہیں سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہم سب کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اور میں خواہر صاحبہ سے بھی آپ تمام جو گیسٹ موجود تھی، خواہر کلثوم ایریا صاحبہ، خواہر زاہدہ الحسینی صاحبہ کہ آپ لوگوں نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لے آئی اور پروگرام کو چاند لگایا. تو بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.